اگر کسی نے یہ 3 روزے مہینے میں رکھے، پورے مہینے کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے کتنا آسان، پیسے نہ ہو تو بھی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس صدقہ دینے کے لیے نہیں ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے گا، نیکیاں حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر ذرا مسکرا دے، 1.5 سیر کا چہرہ نہ بنائے اور ذرا مسکرا دے، فرماتے سامنے والے کا دل خوش کر دیا آپ نے، جا تجھے صدقے کا ثواب ہے۔ اور کیا فرمایا؟ فرماتے بیوی کے منہ میں اگر لقمہ دے دیا تو بھی صدقے کا ثواب مل جائے گا، اولاد کی تربیت صحیح کر دی تو بھی عبادتوں کا ثواب مل جائے گا۔ ارے آپ فرماتے ہیں کام بھی کرتے جاؤ دنیا کا اور اجر و ثواب بھی عبادتوں کا لیتے چلے جاؤ۔ ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی باتیں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو حضرت کے اوپر کھولا تھا۔ یوں سمجھیے کہ علوم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے اور اس کا انکشاف اور ظہور حضرت حکیم الاسلام کی زبان سے ہو رہا تھا۔ فرمایا ایک آدمی مکان بنائے، مکان بنانے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھئی یہ جو بڑے بڑے روشن دان لگائے، جو بڑے بڑے وینٹیلیٹرز لگائے، کیوں لگائے؟ اس نے کہا ذرا فریش ایئر آئے گی تو گھر والے جو ہے دم گھٹ کے مر نہیں جائیں گے، اس لیے میں نے یہ الگ سے وینٹیلیٹرز لگائے۔ تو اللہ والے نے کہا اگر کوئی یہ کہتا کہ میں نے یہ روشن دان اس لیے لگائے ہیں کہ اذان کی آواز آ جائے اور میں اور میری اولاد سیدھے مسجد کے اندر چلے جائیں، ہماری جماعت کی نماز نہ جائے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکیں، گھر میں اذان کی آواز آئے تو گھر کے اندر بھی نماز کا ماحول قائم ہو جائے، تو ہوا تو آئے گی، تیری نیت سے ہوا رکنے والی نہیں ہے، لیکن اس نیت کی وجہ سے تیرے روشن دان پر ثواب اللہ تعالیٰ اور اجر عطا فرمائے۔ نیتوں کے اوپر ہے فیصلہ۔ تو نکاح کرنے والا اپنی نیتوں کو درست کر لے کہ میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے راضی کرنے کے لیے یہ نکاح کر رہا ہوں، سب برکتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور دوسری نعمتیں اپنی جگہ جو ہے آتی رہیں گی، اس سے کوئی جو ہے مفر نہیں۔ سرکار نے فرمایا میں نکاح بھی کرتا ہوں، سنسار والی زندگی بھی گزارتا ہوں، یہ میرا دین نہیں ہے کہ سنسار سے نکل جاؤ اور جنگل میں جا کر بھکچاری بن جاؤ اور بالکل سنیاسی بن کے جنگل کے اندر زندگی گزارو، یہ روحانیت میرے یہاں نہیں۔ میں نے تو ازواج کے ساتھ رہ کر تمہیں ازدواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، سماج میں رہ کر تمام کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی کیسے گزارنی چاہیے وہ بتایا ہے تمہیں۔ یہ سب فرمانے کے بعد آپ نے یہ جملہ فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے یہ طریقے کو چھوڑ کر جو میں بتا رہا ہوں کوئی اور طریقہ اختیار کیا تو آپ نے فرمایا وہ میری جماعت سے نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے مزاج سے چلنے کا نام دین نہیں ہے، اللہ رسول کے طریقے سے چلنے کا نام دین ہے۔ بس یہ حدیث شریف ہم اکثر سنتے بھی ہیں، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا وہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا غالباً۔ یہاں علماء ہے الحمدللہ، میں نے عام لوگوں کے لیے، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خطبہ نکاح ہے وہ ایک رسم ہے، جیسے حضرت نے فرمایا بغیر خطبہ نکاح کے بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن سنتوں کا نور حاصل ہو، ہمارے نکاح پر ایک نور کی چادر لگ جائے اور اس میں برکتیں پیدا ہوں، اس لیے ایک طرف قرآن کریم کی آیتیں پڑھی گئی، دوسری طرف احادیث مبارکہ سے روشنیاں لی گئی اور ایک پیغام دیا گیا آنے والوں کے لیے۔ اس موقع پر اس سے اچھا اور کوئی پیغام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جتنے نکاح ہیں تمام کو مبارک فرمائے، باعث خیر و برکت بنائے اور ذریت صالحہ طیبہ کے آنے کا ذریعہ فرمائے، ہر قسم کے خلفشار خرافات سے پوری ملت اسلامیہ کی
عام طور پر ان جوڑوں کی خاص طور پر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین. اب ان سے میں پوچھتا ہوں، اس کے بعد دعا کر لیں.